دادی سے اپنے، اماں کہتے تھے ہم اپنی دادی کو، نے کہا اماں یہ رات کو کیوں رات کو کیوں نہیں نام ہے؟ بیٹا بیٹا نکل آتا ہے، اور پھر اس کے بعد شیطان کے کان بہے۔ یہ پرانی باتیں ہیں، تہذیبی، گزر گیا وقت، زمانہ بدل گیا، نام نہ لینا، نام نہ لینا۔ اچھا بھائی سنتے تھے، بھائی سنتے تھے، کبھی دیکھا نہیں تھا۔ کہانیاں اس کی بہت سنی تھی، خوفناک کہانیاں۔ دولت پہ بیٹھتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، کالا ناگ ہوتا ہے، خزانوں پہ ہوتا ہے، جو خزانے تلاش کرتے ہیں۔ تو زمانے میں پستول بھی نہیں تھا کہ وہیں سے فائر کریں اور اس کے پھن پہ مار دیں، وہ مقابلہ کرتا تھا، خزانے تک کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ یہ سب بچوں کو کہانیاں پہلے زمانے میں پڑھائی جاتی تھی۔ خزانے کی تلاش کتاب کا نام تھا بچپن میں ہمارے۔ بیٹھا ہوا ہے وہ، پتہ چلا بٹھا دے، 100 سال اس کی عمر، 200 سال اس کی عمر ہو گئی۔ سب سے زیادہ عمر جانوروں میں سانپ کی ہوتی ہے، کہتے 1000 سال جیتا ہے۔ کہانیاں ہیں، لوگ کہانیاں، سٹوریز بچوں کی، جیسے آج کل ہی مین شی مین، یہ حالانکہ وہی پلٹ دیا ہے، مطلب مکڑی آدمی بن گیا تو ہے، اب مکڑی کا دور آ گیا۔ ہمارے بچپن میں مکڑی کا کھیل ہے تو چینے، مکڑی کا جالا چینے، یہ کھیل تھا۔ تو پہلے زمانے میں مکڑی تھی، لیکن اب مکڑی اوپر آ گئی ہے سب چیزوں سے۔ تو مکڑی کہتے ہیں بہت طاقتور ہوتی ہے، انگریز کہتے ہیں مکڑی بہت طاقت، اس پہ بڑی ریسرچ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اوپر جو کوئی مخلوق ہے وہ مکڑی کی شکل کی ہے، ایسی ہے۔ مکڑ، ایک آدمی مکڑ، اجے جب وہ آدمی بن جاتا ہے تو اس کی پیٹھ پہ مکڑی بنی ہوتی ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ آدمی ہے، یہی سمجھے یہ مکڑی ہے۔ ارے ہم نے کہاں یہ سب دیکھا، پتہ نہیں کیسے ہمیں یہ سب پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہم نے بچپن میں جو سنا ہے وہ ہم بچوں کو سنا دیتے۔ تو وہ جناب علی خوفناک چیز ہے۔ ایک دن ہم سو رہے تھے انگنائی میں، اور وہ ہم اپنے جاگیر جہاں ہمارے دادا کی تھی وہاں گئے ہوئے تھے چھٹیوں میں، مئی جون میں۔ گرمیوں میں زیادہ نکلتا ہے، نکلتا رات کو، یہ دن کو نہیں نکلتا۔ اور وہ نکلا، اور جہاں سب کے پلنگ بچھے ہوئے تھے، ایک پلنگ کے پائے کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اور جناب اسی دن میرے والد صاحب لکھنؤ سے پہنچے تھے وہاں، تو ہمارے دادا نے ایک چکی لگائی تھی آٹا پیسنے کی۔ پہلی بار وہ مشین آئی تھی ہندوستان میں، ورنہ تو ہاتھ سے آٹا پیستا تھا۔ لوہے کی مشین آئی تھی، وہ بھی ہاتھ سے سٹارٹ ہوتی تھی، اس میں موبلنگ تیل پڑتا تھا تو انجن چلتا تھا۔ وہ ایک سمجھیے کہ 100 دیہاتوں کے بیچ میں ایک چکی ہوتی تھی، تو روز اس کا ایک پرزہ خراب، روز ایک وہ کلکتے سے بمبئی سے اس کا پرزہ آتا تھا، ہر جگہ بنتا نہیں تھا، باہر سے بن کے آتا تھا۔ تو ہماری والدہ نماز پڑھنے جا رہی تھیں، نماز شب، وضو کر رہی تھی بیٹھی پلنگ پہ، تو انہوں نے دیکھا پلنگ کے نیچے کوئی چیز رکھی۔ وہ سمجھی کہ والد صاحب ہمارے جو لکھنؤ سے آئے ہیں تو یہ چکی کا پرزہ لائے ہیں اور یہاں رکھ دیا۔ تو سوچنے لگی یہ پلنگ کے نیچے کیوں رکھ دیا، اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیں، چکی کا پرزہ ہے۔ وہ بالکل شانت ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ اس کا ایک آپ کو قصہ کیا بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ راستے میں اندھا ہو جاتا ہے، جہاں پہ وہ اندھا ہوتا ہے پھر وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے، راستہ دیکھ نہیں سکتا، منزل سے بھٹک جاتا ہے۔ کہتے ہیں سنا لوگوں نے بتایا کہ چونکہ والدہ ہماری وضو کر رہی تھیں اور اس وقت وہ کراس کرنا چاہتا تھا اس جگہ کو، تو وہ اندھا ہو گیا، ورنہ وہاں بیٹھتے ہی نہیں۔ وہ بیٹھ گیا گنڈی مار کے اور منہ اس نے رکھ لیا ایسے، ورنہ یوں ہوتا ہے، یوں رکھ لیا اس نے۔ والدہ نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو وہ ہوا کے پریشر سے اس کو واقفیت ہوتی کہ کوئی چیز قریب آ رہی ہے، سنسناہٹ اس کے کان میں ہوتی ہے۔ اگر آنکھ نہیں ہے تو ہوا سے، تو ہاتھ پر ہی جیسے مٹھی کے قریب آپ ہاتھ میں لے جائیں وہ بھی
اس لیے کہ پریشر کو پہچانتی ہے. یہ سب قدرتی یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو توحید سمجھ میں آئے، ورنہ اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ایک اسرار توحید ایک کتاب ہے امام صادق علیہ السلام کی، اس میں چھوٹے سے کیڑے سے لے کر ہاتھی تک کی گفتگو کی ہے کہ اللہ کو سمجھو، اور اس میں خود سوال قائم کیے ہیں امام نے. تم نے دیکھا ہاتھی کی سونڈ کیوں اللہ نے بنائی؟ سوال پیدا کیا. 4 پیر ہوتے، کان اتنے بڑے بڑے کیوں ہیں؟ یہ شیر کے پنجے کیوں ہوتے ہیں؟ سوال امام نے پیدا کیا، پھر جواب دیا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، ایسا اللہ نے کیوں کیا. اس لیے کہ انسانوں کو یہ باتیں نہیں معلوم. جب تک امام سوال نہیں کریں گے انسانوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس نے اپنی کنڈلی کو کھولا، جیسے ہی وہ ہلا ہماری والدہ کھڑی ہو گئی پلنگ پہ اور مولا علی کو پکارنے لگی. والد صاحب باہر سو رہے تھے، ان کی آواز جو بلند ہوئی تو نیند سے والد صاحب کی آنکھ کھلی. ہم لوگ سبھی باری باری اپنے اپنے بستروں پہ لیٹے ہوئے تھے. جی کو پکار جو ہوئی تو والد صاحب اندر آئے. انہوں نے پوچھا کیا؟ اب والدہ یہ نہیں بتا رہی کیا، اس لیے کہ نام لیتے نہیں، حالانکہ وہ آ چکا تھا. اب چونکہ عادت پڑی ہوئی تھی کہ رات کو نام نہیں لینا، تو وہ انہوں نے اشارے سے بتایا کہ یہ. تو والد صاحب نے دیکھ لیا کہ جو اشارہ ہے وہاں پر کیا ہے. اتنی دیر میں وہ پورا کھل چکا تھا. وہ تھا 2.5 گز کا. اب جو کھلا تو 2.5 گز کا. تو اس زمانے میں لکھوری اینٹیں ہوتی تھیں، پتی پتی چھوٹی تھی. وہ چبوترے کے کنارے ایسے ڈیزائن کر کے، اب بھی کبھی کبھی لوگ کلاسیکل چیزیں اپنی کوٹھیوں میں لگاتے ہیں، تو پتی پتی اینٹیں درختوں کے کنارے کوٹھیوں میں لگتی ہیں. وہ پہلے عام تھی، ہر مکان اسی سے بنا ہوتا تھا. اس کے اندر اتنا راستہ ہوتا ہے، اتنا سا، ہر اینٹ کے بیچ میں اتنا راستہ. وہ جناب چلا. اتنی دیر میں والد صاحب، ہمارے گھر کا نوکر تھا شکور، اس کی لاٹھی بہت بڑی سی تھی. روز اس کو وہ تیل پلاتا تھا. لاٹھی کو تیل پلایا جاتا ہے روز. قربانی مانگتی ہے لاٹھی، اور نہیں تو پھر کہتی ہے تیل پلاؤ. یہ بھی ایک الگ لاٹھی کی کہانی ہے جو عصا موسیٰ پہ ختم ہوتی. کتنے موضوع میں آپ کو بتاؤں کہ چھوڑنے پڑتے ہیں، موضوع چھوڑنے پڑتے ہیں. تو ہم اس کو نوکر کو دیکھتے تھے، یہ جو ہے سرسوں کا تیل اپنی لاٹھی کو کیوں پلاتا ہے، تیار رکھتا ہے اس کو دشمن کے لیے، اس لیے کہ دروازے پہ وہ دربان تھا. والد صاحب نے وہ اس سے لاٹھی لی اور حملہ کیا اس پہ. حملہ جو کیا تو وہ اٹھا. اب اتنی دیر میں ہم لوگ سب اٹھ گئے اور اپنے اپنے بستروں پر سے منظر دیکھ رہے ہیں. چاندنی رات تھی، لالٹینیں جو تھیں وہ مدھم ہو چکی تھیں. جب سوتے تھے تو لالٹین کو کم کر دیتے تھے. تو منظر دیکھا اور اتنی دیر میں تھوڑی ہمت بھی پیدا ہو گئی کہ اتریں اپنے پلنگ سے. تو اس پہ حملہ ہو چکا تھا. حملہ ہوا تو وہ اوپر جب اٹھا تو وہ لکھوری اینٹ کے بیچ میں چلا گیا. جب وہ بیچ میں چلا گیا تو پیچھے کا حصہ تو اس کا زخمی ہو گیا، آگے کا حصہ اس نے بچا لیا. لیکن کمر اس کی ٹوٹ چکی تھی. کمر کی ہڈی اس کی ٹوٹ چکی تھی جس سے کہ وہ چلتا ہے. وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہڈی ہوتی جس سے کہ وہ لہر لیتا ہے. یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح اس کے اندر ایک پورا سانچہ ہوتا ہے. اس کی بھی ڈیٹیل کبھی انسائکلوپیڈیا میں بچے پڑھیں گے یا کمپیوٹر پہ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. کیا جناب وہ گھیر لیا گیا. اب صاحب بڑے بزرگ لوگ آئے اور پھر ہوتا تھا کہ جب مارا جاتا تھا تو دوسرے دن پھر سب کا صدقہ اترتا تھا. ہے بھائی پتر، پورے گھر کا صدقہ اترتا تھا. پھر ایک میٹھی چیز کوئی پکتی تھی وہ پورے گاؤں میں بٹتی تھی. تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ جو چیز بٹی ہے تو کوئی دشمن موذی مارا گیا ہے. تم سلامت رہو، زندہ رہو. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اب آج کل اگر آپ آج کے دور کو ملائیں سائنس کو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سانپ پکڑ رہے ہوتے ہیں فوراً جو پہلا کام کرتے ہیں وہ اس کے منہ کو پکڑتے ہیں اور اس کو پکڑے رہتے ہیں اور ڈرتے نہیں. اور اس کے بعد پہلا کام فیتے سے اسے ناپتے ہیں کہ اس کی لمبائی کیا ہے. یہ آج بھی اس وقت بھی یہی تھا کہ جب مارتے تھے تو پہلا کام ہوتا تھا تو وہ پھوٹے تو ہوتے نہیں تھے،
جس سے نپائی ہوتی بالش سے ناپا جاتا تھا تو فوراً اس کو زمین پہ اس کو رکھ کے سیدھے ناپا گیا پورا. اب ادھر سے کسی نے کہا ارے بھائی منہ کچل دیا. اب یہ تو ہماری معلومات بڑھ رہی, بھائی منہ کیوں کچل دیا؟ آنکھ میں تصویر اتر جاتی ہے, اگر زندہ ہے تو پھر حملہ کرے گا. منہ کچل دو تو موذی کا منہ کچلا جاتا ہے. اصل چیز اس کا منہ ہے, منہ, یہ دہن جس سے وہ زبان اپنی یوں 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 نکالے جاتا, اور کبھی کبھی یوں جو کرتا ہے. اب وہ وہاں کعبے میں بیٹھا ہوا ہے, گنلی مارے. ان کا بھائی کیا ہوا؟ کیا وہ اس کو ڈیوٹی ابو جہل کی تلک لگاتا تھا. کیا بھائی بچہ ہوا ہے؟ ہاں لے آؤ, پرساد دو, پیسے دو. تو اب وہ بچے پہ نچھاور ہوا, وہ بھی ابو جہل کو ملا, نظر بھی ملی. اب اس کے سامنے ڈالا جائے گا, اس کی فیس بھی ملی. خوب جیب بھرتا تھا ابو جہل. بچے تو روز مکے میں ہوتے تھے, بچے تو روز ہوتے تھے. پتہ جب چلا کہ بچوں کی آبادی کتنی ہے, جب رسول اللہ کو پتھر مارے بچوں نے, تو پتہ چلا تعداد کیا ہے. روز پیدا ہو رہے ہیں, روز پیدا ہو رہے ہیں, کام ہی کیا ہے. تعداد تو جب پتہ چلا جب گلیوں میں پتھر چلانا شروع کیا رسول اللہ پہ بچوں نے, پیدا ہوئے. ان کا لے آؤ لے آؤ لے آؤ. ابو جہل نے بچہ لیا اور لے کے سانپ کے سامنے ڈال دیا. بس یوں سمجھ لیجیے کہ پہلے بچے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے, ابو جہل کے پاس لائے جاتے تھے, ابو جہل سانپ کے آگے ڈال دیتا تھا. اب بچے ہوتے ہیں سب چچا بھائی کے پاس لے آتے ہیں. بھائی یہ نہ مشہور کر دیجیے گا کہ چچا وحید ابو جہل ہیں. اسلام آ چکا. اسلام آنے کے بعد اب یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ ماتم ہو رہا ہے, اور بچے آئے اور کھچ سے کما بچے کے لگ گئے. زندہ جاوید ہو گیا بچہ, کما لگ گئی. سب نہیں, اپنا اپنا عقیدہ ہے. یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے, یہ تو ایک منظر ہے. تو لوگوں نے جا کے کہا ابو جہل, ابو طالب کے یہاں بھی تو بیٹا ہوا ہے. بھئی یہ سمجھ لے ابو جہل جو تھا وہ اپنے دور کا میراثی تھا. تو اس نے کہا ابو طالب تو کبھی بھی اپنے بچے کو یہاں نہیں لائیں گے, یہ بنی ہاشم بڑے ناک والے ہیں. کہ ہم بڑے لوگوں کے لیے خود لے کے اس کو جاتے ہیں ٹوکری میں بند کر کے, اور اس کے بچے کے قریب چھوڑ دیتے ہیں. تو ابو جہل نے ٹوکری میں رکھا, کہ ابو طالب کے یہاں بچہ ہوا, انعام لیں گے, اور معیار الولد جو ہے وہ ولدیت کا پتہ بتائے گا. تو بچہ ڈال دیا گیا اس کے سامنے, اس نے سونگھا بچے کو, اور اگر مر گیا بچہ تو انہوں نے کہا یہ تو حلالی تھا ہی نہیں, اور بچ کے آ گیا سانپ کے پاس سے, تو ان کا حلالی ہے, مبارک ہو, لے جاؤ اور پیسے دو. تو اس کے معنی اس میں پیسے کٹ جاتے تھے, اس میں پیسے کٹ جاتے تھے کہ اگر حلالی نہ ہو. یہ روز کا کھیل تھا ابو جہل کا, اور کعبے کے دروازے پہ یہ سب ہو رہا تھا. اب آپ دیکھیے کہ علی کے لیے وہ اتنے بڑے دیوتا, جن پہ ناگ دیوتا پہ چڑھاوے چڑھتے تھے, دیوتا چلے ابو طالب کے گھر پہنچے, اس نے چھوڑ دیا. اب وہ بچے کی خوشبو سونگھ لیتا تھا. اب وہ وقت وہ تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر کے کام کرنے جا رہی تھی. تو ماں جب بچے کو خوب نہلا دھلا کے ٹیکا ویکا لگا کے تیار کر کے سلا دیتی کہ اب ہمیں کچھ گھر کے کام کرنے. اسے پتہ ہے کتنی دیر سوئے گا, بچے کی نیند کا ماں کو پتہ ہے, 2 گھنٹے سوئے گا, 1.5 گھنٹے سوئے گا, 2.5 گھنٹے سوئے گا, ماں کو یہ سب پتہ ہے. یہ بھی سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں بچے کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں.
تو بیوی نے بچے کو سلا دیا جھولے میں، اور جھولے جو ہوتے تھے وہ ایسے کہ ایک کپڑا ادھر سے باندھ دیا، ایک ادھر سے باندھ دیا، اس میں بچے کو لٹا دیا، دو دروازوں کے بیچ میں دو طرف کونے باندھ دیے چادر کے، اس میں بچے کو لٹا دیا، اور ریشم کی ڈوری ہوتی تھی وہ اوپر سے ایسے لپیٹ دی جاتی تھی کہ جب جھولا ہلے تو بچہ گر نہ جائے۔ تو اس ڈوری کو عربی میں کہتے تھے قیمات، کاف میم الف توے قیمات، ایسے کر کے ریشم کی ڈوری باندھی جاتی تھی تاکہ بچہ گر نہ جائے۔ تو بی بی نے قیمات باندھ دیا۔ علی 3 دن کے ہیں 4 دن کے، ابھی تو کعبے سے آئے ہیں، یہ پہلا دن گھر میں ہے، بی بی نے کام شروع کیا ہے، بچے کو سلایا ہے، جھولے میں ڈوریوں سے قیمات سے لپیٹ دیا، اب وہ چلا۔ جب چلا تو اب وہ جو قصہ آپ کو سنایا تھا وہ کیوں سنایا تھا کہ وہ اٹھتا ہے، جب بچے کی خوشبو پائی تو جھولے تک اٹھا، بچے کی خوشبو پائی، اس کی تو عادت ہی تھی ہمیشہ سے کہ بچے کی خوشبو پہچانتا تھا، وہ اٹھا۔ جب وہ اٹھا تو ایسے کر کے بچے نے دیکھا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، اور اس نے پھنکار لی۔ جب پھنکار لی تو ابو طالب کے بیٹے نے اپنے ہاتھ ہلائے، ارے بھائی ہاتھ ہلائے ہیں، ہاتھ ہلائے ہیں، 2 انگلیاں ہلائیں تھی تو خیبر ٹوٹا، 1 انگلی ہلائی تو سورج پلٹا، یہ تو ہاتھ ہلائے ہیں، ڈوریاں ٹوٹ گئیں۔ ایسے مزہ نہیں آئے گا، ڈوریاں باندھی تھی شیر کی بیٹی نے، فاطمہ بنت اسد، یہ تھا اسد، ڈوریاں ٹوٹی، قیمات کے ٹکڑے نیچے گرے، اور ایک بار جھولے میں کروٹ لی تو جھولا جنبش میں آیا۔ اب جنبش یوں دی ہوگی کہ جب پلٹے تو اس کا وار تو ہو چکا، جب میں پلٹوں تو اس پہ وار کروں۔ علی نے جھولے کو جنبش دے کے اب جو پلٹے تو اس نے کیا حملہ اور منہ کھولا، اس کا منہ کھلنا تھا کہ علی نے دونوں ہاتھ اس کے دہن میں ڈالے اور اس کے بعد چیرتے چلے۔ عالم کا تنہا مہجبی، جھک جھک کے دیکھے آسماں، رک رک کے پہچانے زمین، بہکا ہے رنگ لال و لب، مہکی ہے زلف عنبری، آنکھیں گلابی جھیل ہے، چہرہ رخ دین مبین، اجدر کی پھنکاریں سنو، پھیرو ہوئی آہٹ کہیں، پہلا عدو یہ مرتضیٰ آیا جو جھولے کے قریب، پہلا عدو یہ مرتضیٰ آیا جو جھولے کے قریب، اٹھا وہ دستے کبریا، اجدر ہوا ٹکرے وہی، عالم پہ سکتہ چھا گیا، ہر شخص ہے سہما ہوا، ابو جہل کو کہنا پڑا حق ایلیا نعرہ حیدری۔
بہت دیر ہو گئی، ابو جہل انتظار میں واپس نہیں آیا۔ اب اس نے چلانا شروع کیا، ابو طالب ابو طالب۔ ابو طالب باہر آئے۔ اب اگر آپ یہ بتا دیں کہ تقریر کہاں پہ رکی تھی کہ جو یہ بات شروع ہوئی تو 5 روپے انعام لے لے وہ آدمی۔ نا، یہاں پہ رکی تھی کہ علی نے کسی سے نہ سیکھا ہے۔ لا، نہ نہ نہ، تو بیٹا اور باپ ہم خیال ہو۔ یہ واقعہ اس نے سنایا تاکہ بتاؤں کہ باپ اور بیٹے ہم خیال ہیں۔ علی نے کلہ اجدر چیرا ہے، ابو جہل ابو طالب کو آواز دے رہا ہے۔ ابو طالب باہر ہے، کیا بات ہے؟ کہ وہ معیار الولد کو اندر بھیجا تھا تمہارے بیٹے کے لیے، وہ اب تک واپس نہیں آیا۔ کب مجھ سے پوچھے بغیر کیوں بھیجا؟ نہ، لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ دیکھنا ہے اس واقعے میں۔ واقعہ تو کتابوں میں لکھا ہے، میں اسی واقعے سے کلمہ نکال کے دیتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا پوچھا کیوں نہیں؟ تو اب تو غلطی ہو گئی، چلو تو اندر لینے تو چلو۔ ابو طالب نے کہا آ جا۔ اب یہاں جھولا تھا، بچہ سو چکا تھا۔ ارے جب کام پورا ہو جاتا ہے تو سو جاتے ہیں۔ شب ہجرت خطرہ تھا، نبی نکل گئے کہ سو جاؤ، کام ہو گیا۔ وہ سو گئے۔ اچھا، بچے کی نیند تو ایسی ہوتی ہی ہے، ابھی جاگا تھا۔ یہ تو عام انسانوں کے بچے ہوتے نا، ادھر وہ جاگا، کنمنایا، انہوں نے چسنی منہ میں دے دی، سو گئے۔ ماں کو چین آ گیا، اب نہیں پریشان کرے، سو گئے۔ زیادہ تر ماں چاہتی سوتے ہی رہیں تو اچھا ہے، اور جو نہیں سوتے ان کو ایسی چیز دی جاتی ہے دودھ میں کہ سوتے ہی رہیں۔ کتنا ماں اپنے بچے کے نیند کا خیال رکھتی ہے۔ ارے بھائی بزرگ لوگ ہمیشہ بچے شور نہیں کرو، بچوں بہت جاؤ، اتنا خیال جوانی میں اتنا خیال نہیں رکھا جاتا۔ پھر جب بڑھاپا آتا ہے، بیٹا بابا سو رہے ہیں وہاں جا کے کھیلو۔ یا بچپن میں خیال نیند کا رکھا گیا یا بڑھاپے میں، جوانی میں نہیں رکھا جاتا۔ لیکن بزرگ جب شفیق ہوں تو ہر دور میں خیال رکھا جاتا ہے۔ محمد اتنے شفیق تھے علی پر کہ سو رہے ہیں علی، شور کرنے والے کو ساتھ لے گئے۔